اورل پہاڑوں کے بیچ برف کے نیچے ایک ایسی خطرناک کہانی چھپی ہوئی ہے جس نے آج بھی لوگوں کو ڈرایا ہوا ہے۔ یہ کہانی ان 9 ہائیکرز کے بارے میں ہے جو ہائیکنگ کے لیے اورل ماؤنٹینز پہ گئے تو لیکن آج تک زندہ نہیں لوٹے۔ ان کے جسم عجیب و غریب حالات میں ملتے ہیں جو کئی ڈراونے سوالات اٹھاتے ہیں۔ یہ ہے ڈیٹلف پاس حادثے کی کہانی، ایک ایسی پہیلی جو 65 سال سے آج تک حل نہیں ہوئی۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم اس پوری کہانی پہ نظر ڈالیں گے کہ آخر یہ کہانی تھی کیا۔ 27 جنوری 1959 کو اورل پولی ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ کے 10 ہائیکرز کا ایک گروپ تھا جس نے اس سفر کا آغاز کیا، جن میں 8 لڑکے اور 2 لڑکیاں۔ سارے کے سارے ہائیکرز کی ایج بھی ارلی 20s میں تھی۔ آئیگر ڈیٹلف جو اس گروپ کے گروپ لیڈر تھے، انہوں نے اپنے ساتھ ایک چھوٹی ڈائری رکھی ہوئی تھی جس میں وہ ہر ایک چھوٹی سے چھوٹی باتیں نوٹ کرتے تھے۔ جب وہ سفر میں موجود تھے تو انہوں نے اپنی ڈائری میں ایک بہت ہی عجیب سی بات لکھی کہ مجھے حیرانی ہے کہ اس سفر میں کون سی نئی چیز ہمارا انتظار کر رہی ہے۔ 28 جنوری کو ایک ممبر یوری یودین بیمار ہو گیا اور اسے واپس لوٹنا پڑا، جس کے بعد باقی کے 9 لوگوں نے سفر جاری رکھا۔ کئی دن اس گروپ نے ٹرین، بس، ٹرک اور گھوڑوں پر سفر کیا۔ ایک ہفتے تک مشکل اور کٹھن راستے طے کرنے کے بعد یہ گروپ اپنی منزل پہ پہنچ گیا اور اس کے بعد سخت سردی اور بھاری برف باری کا سامنا کرتے ہوئے انہوں نے پورا دن اس پہاڑ پہ چڑھتے ہوئے گزارا اور آخرکار یہ گروپ 31 جنوری کو کولٹ سیاکل کے ڈھالوں پر اپنا کیمپ لگا لیتا ہے۔ جہاں اس گروپ کا کیمپ لگا ہوا تھا وہاں کے لوگوں نے اس جگہ کا نام ڈیڈ ماؤنٹین رکھا تھا، یعنی موت کا پہاڑ۔ یہ وہ آخر کی چند تصویریں ہیں جو ان کے کیمرے سے ملی، اور ساتھ ہی ساتھ جو ڈائری ڈیٹلف اپنے پاس رکھتا تھا اس میں آخری بات یہ لکھی ہوئی تھی: انسانی بستیوں سے کئی کلومیٹر دور تیز ہواؤں کے ساتھ پہاڑوں پر اس طرح کے سکون کا تصور کرنا بھی مشکل ہے۔ یہاں تک جو کچھ ہوا یا جو کچھ انہوں نے دیکھا سب کچھ ڈیٹلف اپنی ڈائری میں لکھ دیتا تھا، لیکن اس کے بعد کیا ہوا یہ آج تک کسی کو نہیں معلوم۔ اس ایڈونچر پہ انہیں ٹوٹل 16 دن لگنے تھے اور انہیں 12 فروری تک واپس اپنے بیس پر پہنچنا تھا اور ایک ٹیلی گرام بھیجنا تھا اپنے دوستوں اور گھر والوں کو بتانے کے لیے کہ وہ ٹھیک ہیں۔ جب اس تاریخ تک کوئی اطلاع نہیں ملی تو ان کے گھر والوں اور دوستوں میں پریشانی بڑھنے لگی۔ شروع میں اس دیری کو اتنا ظاہر نہیں کیا گیا کیونکہ ایسے سفروں میں موسم اور راستے کے حالات کی وجہ سے دیریاں عام بات تھی، لیکن جیسے جیسے دن گزرنے لگے اور گروپ سے کوئی خبر نہیں ملی ویسے ویسے ہی فکر دہشت میں بدل گئی، کیونکہ اس 16 دنوں کو گزرے ہوئے بھی 15 دن گزر چکے تھے۔ اس کے باوجود بھی کسی گروپ ممبر کا کوئی پتہ نہیں تھا۔ 20 فروری کو ہائیکرز کے گھر والوں نے سرچ آپریشن کی ڈیمانڈ کی۔ اورل پولی ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ نے پہلی سرچ پارٹیز آرگنائز کی جو کہ والنٹیئر اسٹوڈنٹس اور ٹیچرز پر مشتمل تھی۔ جیسے جیسے دن بیتنے لگے پریشانی اور زیادہ بڑھنے لگی۔ سوویت آرمی اور پولیس فورسز کو بھی بلا لیا گیا جو ہیلی کاپٹرز اور مزید ریسورسز لے کر آئی تلاشی میں مدد کے لیے۔ 26 فروری کو سرچ پارٹیز ہائیکرز کے چھوڑے ہوئے ٹینٹ کولٹ سیاکل کی ڈھالوں پر تلاش کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ کیمپس کی حالت دیکھ کر اندازہ لگانا مشکل نہیں تھا کہ یہاں کچھ بھیانک واقعہ ضرور ہوا ہے۔ سرچ پارٹیز نے دیکھا کہ ٹینٹس اندر سے کٹے ہوئے تھے چاقوؤں کی مدد سے، اور گروپ ممبر کی ساری چیزیں ان کے جوتوں سمیت وہاں پڑی ہوئی تھی۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ انہوں نے اچانک اور بہت جلد بازی میں ٹینٹ چھوڑے تھے۔ تلاشی کرنے والوں نے برف میں پڑے قدموں کے نشان کا پیچھا کیا جو انہیں قریبی جنگل کے کنارے تک لے گئے جو ٹینٹ سے تقریباً 1.5 کلومیٹر دور تھے۔ جیسے ہی وہ قریبی جنگل تک پہنچے وہاں انہیں ایک بڑے سیڈر کے درخت کے نیچے 2 گروپ ممبرز یوری دوروشنکو اور جورجو کریوونی شنکو کی ڈیڈ باڈیز ملی جو برف سے بالکل جمی ہوئی تھی، اور ساتھ ہی ساتھ دونوں بنا جوتوں کے۔ نہ تو انہوں نے کوئی جیکٹ پہنی ہوئی تھی، نہ پینٹس اور نہ ہی گلوز، صرف انڈر گارمنٹس میں تھے۔ سیڈر کے درخت کی شاخیں 5 میٹر اونچائی تک ٹوٹی ہوئی تھی جو یہ ظاہر کرتی تھی کہ کسی نے اس پر چڑھنے کی کوشش کی تھی، شاید کچھ دیکھنے کے لیے یا کسی خوفناک چیز سے بچنے کے لیے۔ سیڈر کے درخت اور کیمپ کے درمیان سرچ پارٹیز کو 3 اور ڈیڈ باڈیز ملی جن میں آئیگر ڈیٹلف بھی شامل تھا۔ ان کی حالت سے ایسا لگتا تھا کہ وہ ٹینٹ واپس جانے کی کوشش کر رہے تھے۔
بعد میں ڈاکٹرز نے ان 5 کی موت کی وجہ ہائپوتھرمیا بتائی، یعنی وہ کنڈیشن جس میں زیادہ وقت ٹھنڈ میں رہنے کی وجہ سے باڈی کی ساری گرمائش نکل جاتی ہے۔ باقی 4 ہائیکرز کی تلاش میں 2 مہینے لگ گئے کیونکہ بھاری برف نے ان کی لاشیں ڈھک دی تھی۔ انہیں آخرکار ایک ندی کی گھاٹی میں دریافت کیا گیا۔ یہ ہائیکرز زیادہ بہتر کپڑوں میں تھے، جو یہ ظاہر کرتا تھا کہ شاید انہوں نے اپنے دوستوں کے جسم سے کپڑے اتار کر پہنے ہو سروائیو کرنے کے لیے، مگر ان کے زخم بہت ہی شدید اور پر اسرار تھے۔ 2 گروپ ممبرز کے سینوں میں بہت ہی شدید فریکچرز تھے۔ ایک گروپ ممبر کا سر بھی بہت برا پھٹا ہوا تھا، اور ساتھ ہی ساتھ ایک گروپ ممبر کی تو زبان اور آنکھیں دونوں ہی غائب تھی۔ جیسے جیسے تلاشی کرنے والوں نے اگلے کچھ مہینوں میں مزید لاشیں دریافت کی، راز اور گہرا ہوتا گیا۔ جس حالت میں باڈیز ملی اور جس طرح انہیں پایا گیا، انہوں نے اور بھی زیادہ سوالات اٹھائے۔ ہائیکرز نے اتنی پینک کی حالت میں اپنا ٹینٹ کیوں چھوڑا؟ انہوں نے رات کے وقت سردی کے مارے بنا پورے کپڑوں اور جوتوں کے اپنا آسرا کیوں چھوڑا؟ مختلف تھیوریز کے باوجود، جو نیچرل ڈیزاسٹر سے لے کر ملٹری ٹیسٹ اور حتیٰ کہ پیرانارمل ایکٹیویٹی تک جاتی ہیں، اس واقعے کا کوئی فائنل جواب نہیں مل سکا۔ میڈیکل ایگزامینر کا کہنا تھا کہ ایسی چوٹیں کسی انسان یا جانوروں کے حملے کی وجہ سے نہیں پہنچ سکتی، بلکہ ان کا خیال تھا کہ وہ کسی اونچی جگہ سے گرے ہیں۔ سب سے حیرانی والی بات یہ تھی کہ کرائم سین سے ملنے والی 2 ٹی شرٹس اور پینٹس ایسی تھی جس پہ ریڈیو ایکٹیو مٹیریل لگا ہوا تھا۔ ڈیٹلوف گروپ کے ساتھ اتنا بڑا حادثہ کیوں ہوا؟ اس پر بہت سی تھیوریز ہیں۔ ایک تھیوری یہ ہے کہ ایک ایولنس نے ہائیکرز کو مجبور کیا کہ وہ اپنا ٹینٹ چھوڑ کر بھاگیں، لیکن جب ریسکیورز نے ٹینٹ پایا تو وہ سیدھا تھا اور برف سے ڈھکا نہیں تھا، اور قدموں کے نشان بھی آرام سے چلنے والے تھے، نہ کہ دوڑتے ہوئے۔ دوسری تھیوری یہ ہے کہ یہ ایک سیکریٹ سوویت ملٹری ایکسپیریمنٹ تھا جو غلط ہو گیا۔ یہ علاقہ ملٹری ٹیسٹ کے لیے یوز ہوتا تھا۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ ہائیکرز کسی خفیہ آپریشن میں پھنس گئے جس سے انہیں انجریز ہوئی اور پھر ان کی موت ہو گئی۔ یہ تھیوری کچھ انجریز سے میچ کرتی ہے، مگر ثبوت کلیئر نہیں تھے۔ اب اگر ہم ٹینٹ کی اس پکچر کو ذرا غور سے دیکھیں تو اس میں آپ لوگوں کو ایک ایگزاسٹ پائپ نظر آ رہا ہوگا۔ یہ ایگزاسٹ پائپ اور اندر رکھا ہوا چولہا گروپ لیڈر ڈیٹلوف نے خود لگایا تھا۔ جس رات یہ حادثہ ہوا اس رات گروپ ممبرز اس کا استعمال بھی کر چکے تھے، کیونکہ انویسٹیگیشن ٹیم کے مطابق انہیں کرائم سین سے کچھ پکے ہوئے کھانے بھی ملے ہیں۔ ایک وجہ یہ بھی بتائی جاتی ہے کہ جب ایگزاسٹ پائپ بند کیا ہو تو اس میں کوئلے رہ جانے کی وجہ سے آگ لگ گئی ہو، لیکن جب ٹینٹ ملا تو اس میں ایگزاسٹ پائپ نہیں لگا ہوا تھا، یعنی اگر آگ لگی ہوگی تو اس کا دھواں باہر نکلنے کے بجائے اندر ہی جمع ہو رہا ہوگا، جس کی وجہ سے اندر ہائیکرز کا سانس گھٹنا شروع ہو گیا ہوگا۔ یہی ایک وجہ سمجھ آ رہی ہے کہ ہائیکر سے وہ گھٹن کنٹرول نہیں ہوئی اور وہ ٹینٹ پھاڑ کر باہر نکل آئے۔ اس تھیوری کو پروف کرنے کے لیے کچھ ایویڈنس بھی موجود ہیں، کیونکہ ہائیکرز کے جسم اور کپڑوں پر جلنے کے کچھ نشانات بھی موجود تھے اور کچھ کے منہ سے خون بھی نکلا ہوا تھا۔ کھانسی کے ساتھ خون آنے کی اصل وجہ بہت زیادہ انفلٹرڈ دھوئیں کو انہیل کرنا ہے۔ سارے ہائیکرز دھوئیں کی وجہ سے ٹینٹس کو پھاڑ کر باہر نکلنے کے بعد آرام سے چل کر اپنے لیے شیلٹر تلاش کرنے لگے، کیونکہ شیلٹر کی ایک جگہ ان کو پہلے سے معلوم تھی۔ اسی لیے وہ نیچے جنگل کے پاس چلے گئے اور وہاں ایک بون فائر اسٹارٹ کی، جس کے بجھے ہوئے ٹکڑے وہاں سیڈر کے درخت کے پاس انویسٹیگیشن ٹیم کو بھی ملے تھے۔ ان سب تھیوریز اور انویسٹیگیشن کے باوجود یہ راز اب بھی گہرا ہے۔ ہر تھیوری کچھ کلیوز لاتی ہے، مگر ساری باتیں کلیئر نہیں ہے۔ 1959 کی اس رات کو کیا ہوا تھا یہ شاید کبھی بھی معلوم نہ ہو سکے، اور یہ سٹوری اب بھی راز سے بھری ہوئی ہے۔ آفیشیل انویسٹیگیشن کے مطابق یہ سب کمپیلنگ نیچرل فورس کی وجہ سے ہوا، لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ ایسی کون سی نیچرل فورس ہے جو اتنی مختلف اور عجیب انجریز پیدا کر سکتی ہے؟ کیا یہ فورس اتنی پاورفل تھی کہ اس نے کسی کی زبان تک چھین لی اور دوسروں کے ریبس اور اسکلز کو کرش کر دیا؟ یہ سب چیزیں اس راز کو اور گہرا اور حیرت انگیز بنا دیتی ہیں۔ 11 جولائی 2020 کو
اینڈرے کوریاکوف جو کہ اورلس فیڈرل ڈسٹرکٹ ڈائریکٹریٹ آف دا پروسیکیوٹر جنرلز آفس کے ڈپٹی ہیڈ ہیں. انہوں نے یہ اعلان کیا کہ 1959 میں ڈیٹلوف گروپ کی آفیشیل کاز آف ڈیتھ ایولینچ تھی. بعد میں سوئس ریسرچرز کے ذریعے ایک انڈیپینڈنٹ کمپیوٹر سیمولیشن اور اینالائسس بھی یہی سجیسٹ کرتے ہیں کہ موت کا سبب ایولینچ تھا. یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور کمنٹ کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. شکریہ.